جی کسی نے سوال کیا ہے کہ مدرسے میں اسکول کالج وغیرہ میں بچوں کو تعلیم تربیت کے لحاظ سے مارنا ان کو سزا دینا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بچوں کی تعلیم تربیت میں نرمی اور محبت والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعلیم تربیت فرمائی ہے اور ہمیشہ نرمی اور محبت والا طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ مار پیٹ والا طریقہ مفید نہیں ہے، ان کے نقصانات ہیں، جیسے کہ بعض دفعہ مار پیٹ سے بچوں کے پٹھے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ مار پیٹ سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں تو وہ پھر بے حیا بن جاتے ہیں، ان کو جتنا مارو گے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ مزید جو ہے نا بدزن ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، پھر وہ نہ تعلیم تربیت کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ بچوں کو مار پیٹ کرنا تعلیم تربیت کے لحاظ سے مفید طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا نابالغ بچے جو ہوتے ہیں مدرسے میں اسکولوں میں تعلیم کے لیے جو آتے ہیں ان کو تعلیم تربیت کے اعتبار سے تو قطعی طور پر مارنا جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کو تو مارنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا جو اس کے قائل نہیں ہوتے، جیسے ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتے، وہ اگر نماز چھوڑ دے تو ان کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں مارا جا سکتے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، تو ان کے اوپر تعلیم کیسے فرض کر رہے ہو کہ زبردستی مار مار کے ان کو جو ہے نا تعلیم دے رہے ہو یا ان کی تربیت کر رہے ہو۔ تو لہٰذا چھوٹے بچوں کو کی تو مار پیٹ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا تربیت اس طور پر کی جا سکتی ہے کہ ان کو ملامت کرے، زبانی طور پر ذہنی سزائیں ان کو دے یا اٹک بیٹھک کروائے، جس میں جسمانی سزا بھی ہوتی ہے، ایکسرسائز بھی ہو جاتا ہے، ان کو جو ہے نا سزا بھی مل جاتی ہے، یا ان کو جو ہے نا ڈھانٹے زبانی طور پر۔ تو نابالغ بچوں کو تو مارنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ بالغ بچوں کو مارنا جائز ہے، لیکن وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مدرسے میں اسکولوں میں جو بالغ بچے پڑھتے ہیں ان کو اس شرط کے ساتھ مارنا جائز ہے تعلیم تربیت کے اعتبار سے کہ ان کے والدین سے اجازت دی جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ڈنڈے سے، لکڑی سے، کوڑے سے نہ مارا جائے، ہاتھوں سے مارا جائے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ 3 ضرب سے زیادہ نہ مارا جائے ایک ساتھ، 3 ضرب مارے ایک ساتھ، اس سے زیادہ نہ مارے، اور 3 ضرب بھی ایک جگہ نہ مارے، مختلف جگہوں پر مارے، کیونکہ ایک جگہ 3 ضرب ماریں گے تو ان کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے مارے 3 ضرب بھی کہ وہ برداشت کر سکتے ہو، ان کے برداشت کے اندر اس کو مارے، ان کے برداشت سے باہر نہ ہو۔ اور جو ہے نا 5ویں شرط یہ ہے کہ ان کو اس طرح نہ مارے کہ ان کے جسم پر، گوشت پر کوئی نشان پڑ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اس طرح مارنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر مارے بچوں کو تو بچوں کے والدین کو بالکل اجازت ہے کہ وہ کیس بھی کر سکتا ہے، جو استاد بچوں کو اس طرح مارے کہ نشان پڑ جائے ہاتھوں پر یا ہڈی ٹوٹ جائے، گوشت پر نشان پڑ جائے، تو بالکل والدین کیس کر سکتے ہیں۔ اور اس پاکستان میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے کہ اس میں والدین جو ہے نا استاد کے خلاف یا ادارے کے خلاف، اسکول کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور اس کے کیس سنا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ شرمگاہ پر یا منہ پر یا سر پر بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ بچوں کو تعلیم تربیت کے اعتبار سے مارا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے، لیکن ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس وقت سزا دی جائے کہ استاد خود انتقام نہ لے رہا ہو، ان کے اندر خود فطری غصہ نہ ہو، اس وقت نہ مارے، بلکہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بعد میں مصنوعی غصہ بنا کر بچوں کو ان شرائط کے ساتھ سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو مدرسوں میں، اسکول میں، کالج میں مارنا جائز نہیں ہے، جیسے آج کل جو ہے نا مدرسوں میں، اسکول کالج میں بعض بچوں کو یا بچیوں کو مارا جاتا ہے، ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، پھر جسم میں نشان پڑ جاتے ہیں، بیچارے بعض لوگ ایسے مارتے ہیں کہ بیچارے جو ہے نا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو شرعی طور پر ایسا مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔